ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت مجمع میں آ گئے. تو جب حسن رضی اللہ عنہ قریب آئے تو نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے خطبے کے دوران اور نیچے اتر کے ان کو اٹھایا اپنی گود میں اور پھر ممبر کے اوپر آ کر بیٹھے. آپ ذرا غور کریں نا, ایک بندہ بیان کر رہا ہے, تقریر کر رہا ہے, اور بات چیت کے دوران ایک بچہ آ جاتا ہے تو یہی نہیں کہ اس کو کہا کہ آؤ میری گود میں بیٹھ جاؤ, نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس کو گود میں اٹھا کے پھر ممبر کے اوپر آ کر بیٹھے. تو نبی علیہ السلام بچوں کو اتنی رسپیکٹ دیا کرتے تھے, اتنی محبت دیا کرتے تھے. یہ ہے وہ راز جس کی وجہ سے بچے پھر ایک اچھا انسان بنا کرتے ہیں دنیا کے اندر. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدے کو لمبا کر دیا, بہت لمبا سجدہ. صحابہ کرام بھی بڑے حیران, اتنا لمبا سجدہ. بالآخر جب سجدے سے اٹھے اور سلام پھیرا مکمل کی نماز تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچہ تھا. اصل میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس وقت آئے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے پیٹھ کے اوپر چڑھ گئے تھے, کمر مبارک کے اوپر چڑھ گئے تھے. تو جب وہ کمر کے اوپر چڑھ گئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. جب اس کا دل چاہا وہ نیچے اترا, تب نبی علیہ السلام نے سجدے کو مکمل کیا. جن بچوں کو باپ کے پاس ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے, ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ ان کا آئی کیو لیول زیادہ ہو جاتا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ 25 سال کی اسٹوڈنٹس کے اوپر, 25 سال انہوں نے اپنی ریسرچ جاری رکھی اور 25 سال کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا کہ جو بچے دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں یہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے پلنے کے دوران ان کو باپ کی شفقت محبت ملی ہوتی ہے. جو بچے بدنی کھیل کھیلتے ہیں, یعنی فٹ بال کھیلنا, دوڑنا, بھاگنا, اس سے بچوں کے اندر ADHD سمپٹم ریڈیوس ہو جاتے ہیں. اور بچوں کے اندر سٹریس لیول بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے. اور کھیلنے کے دوران بچوں کو دھوپ میں وٹامن ڈی ملتی ہے, اس وٹامن ڈی سے بھی بچے کی طبیعت کے اندر تازگی آتی ہے. 2 وقت ہوتے ہیں جب بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں, ہمیشہ اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک بچے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھیں گے نا تو وہ لرننگ بورڈ میں چلے جاتے ہیں, اس لیے وہ کوشچن کے اوپر کوشچن پوچھتے ہیں, ایک کوشچن, دوسرا کوشچن, تیسرا کوشچن. تو ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھیں گے تو یہ لرننگ موڈ میں آئیں گے, تو اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی, بلکہ ان کو ہم نے اس وقت اچھی اچھی باتیں سمجھانی ہے, سکھانی ہے. اور دوسرا, بچے کھانے کے دوران پھر کوشچن بہت پوچھتے ہیں, اس وقت بھی ان کو ڈانٹنے کی بجائے ان کو اچھی باتیں سکھانی چاہیے. اور تیسرا, رات کو جب بچے سونے لگتے ہیں تو اس وقت بھی وہ لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں, تو اپنی ماں سے کوشچن پوچھتے ہیں, سٹوری سنتے ہیں, پھر سوتے ہیں. تو یہ اللہ نے ان کا ایک نیچرل سسٹم ایسا بنا دیا ہے. تو ایسے وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ماں کو چاہیے کہ وہ بھی سٹوریز سنبھال کے رکھے اور سوتے وقت بچے کو سمجھائے اور اس سے اچھا نتیجہ نکالے, بچے کو پتہ چلے کہ مجھے زندگی میں کیا بننا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ ہے کہ جو بچے یونیورسٹی میں A گریڈ لیتے ہیں, یہ ہائی اچیور بچے سب وہی ہوتے ہیں کہ جو کمبائنڈ ماں باپ کی ایفرٹ سے پلتے ہیں. یعنی سپلٹ فیملی کے بچے ہائی اچیور کبھی نہیں بنتے. اور جو بچے ماں باپ کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں ان میں ایٹنگ ڈس آرڈر کے چانسز 35% لیس ہو جاتے ہیں. اور ان بچوں میں اوور ویٹ ہونے کے چانسز 12% کم ہو جاتے ہیں.
ایسے بچے ڈرگز سے بھی دور رہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں. پھر اسی ریسرچ میں یہ بات بھی ہے کہ کھانے کے دوران آپ اپنے بچے سے کچھ کوشچن ضرور پوچھیں. اس سے آپ کو بچے کی شخصیت کا اندازہ ہوگا. پہلا، بچہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ یہ کوشچن بچے سے سمپل سا چھوٹا سا کوشچن ضرور پوچھیں تو بچہ بتائے گا میں نے کیا بننا ہے، عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، میں نے مفتی بننا ہے، یا میں نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کیا بننا ہے. تو بچے سے اس کے زندگی کے آبجیکٹیوز کے بارے میں ضرور جو ہے پوچھیں. پھر بچے سے یہ پوچھیں کہ بچے یہ بتاؤ کہ گاڑی میں سیٹ بیلٹ باندھنا کیوں ضروری ہے؟ تو چھوٹا بچہ بتائے گا کہ کیوں ضروری ہے. اگر صحیح جواب دے تو اچھا، نہیں تو آپ سمجھائیں اس کو کہ سیٹ بیلٹ کے فائدے کیا ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ کل کو گاڑی میں بیٹھے گا تو سیٹ بیلٹ باندھنے میں نخرے نہیں کرے گا، تنگ نہیں کرے گا. ایک کوشچن یہ بھی پوچھیں کہ بچے بتاؤ تمہارا پسندیدہ مضمون کون سا ہے؟ تو کسی کو میتھمیٹکس پسند ہوتا ہے، کسی کو لینگویج پسند ہوتی ہے، کسی کو ہسٹری پسند ہوتی ہے. تو جو اس کو لینگویج مضمون پسند ہوگا وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرے گا. بچے سے یہ کوشچن پوچھے بچے ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ بچہ بہت چھوٹا ہے، وہ یہ بات نہیں بتا سکتا، لیکن اس کی اپنی ایک دنیا ہے نا. تو یہ دیکھیں کہ اپنی دنیا میں اس کی سوچ کیا ہے کہ گھر کا ماحول کیسے بہتر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جواب دے کہ ابو پلیز آپ غصہ کم کیا کریں. اس لیے پھر ایسے کوشچن ہم پوچھتے نہیں بچوں سے. ایک بہت اہم کوشچن، بچے سے یہ کوشچن ضرور پوچھیں بیٹے آپ نے کبھی کسی کی خدمت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ کسی کی مدد کی ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ تو بچہ نیریٹ کرے کہ اس نے کسی کلاس فیلو کو اللہ کے لیے ہیلپ کیا، کسی دوست کو اللہ کے لیے ہیلپ کیا، اس نے کسی پہ ترس کھایا، اس نے کسی کے غم میں اس کا ساتھ دیا. اس چیز کے پوچھنے سے اس بچے کے اندر یہ صفات اور زیادہ ہو جاتی ہیں. اور بچہ اگر ایسے واقعات سنائے تو اس بچے کو خوب اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بچے آپ نے یہ کیا، مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی کہ اس کا دل حساس ہے، وہ محسوس کرتا ہے دوسرے کی تکلیف کو. پھر جب بچے اسکول جانے والے ہوں تو ان کے جو اسکول کے ایونٹس ہوتے ہیں ماں باپ کو اس میں دلچسپی رکھنی چاہیے. بچے کو پتا ہو کہ میرے گریڈ اچھے آئے ہیں، میرے والدین آئیں گے تو مجھے ان کے سامنے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملے گا، تو بچہ اور خوش ہوتا ہے اور اچھا اچیور بننے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر اس نے برے گریڈ لیے ہوں تو اس کو احساس ندامت ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں آئندہ میں نے اپنے ماں باپ کو نادم و شرمندہ نہیں ہونے دینا. پھر بچے کو سمجھائیں کہ دوسروں کی کیئر کرنا اس کو ہمیشہ پریورٹی دیا کرے. ایک ہوتا ہے نا اپنی کیئر کرنا، یہ بھی ضروری ہے، ایک ہوتا ہے دوسرے کی کیئر کرنا. تو بچے کو سمجھائیں کہ دوسرے کو کیئر کرنا اس کو پریورٹی دیں گے تو اس پر اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے. تو بچے کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. Provide opportunity to children to show empathy for others. سمپتھی تو بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں، ایمپتھی بچے نہیں سیکھ سکتے. ایمپتھی کہتے ہیں کہ کسی بندے کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو تو اس کے بعد اس کو تسلی دینا، اس کو انکریج کرنے کی باتیں کرنا. پھر بچے کو اپنی اینگر کنٹرول کرنا سکھائیں. اگر بچہ کسی وقت غصے میں آ جائے تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹے آپ کو غصہ آ گیا، آپ بیٹھے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہیں تو آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، آپ وضو کر لیں، آپ نہا لیں، تاکہ اس بچے کو پریکٹیکلی پتہ چلے کہ میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. پھر بچوں کو فیئرلی ٹریٹ کرنا چاہیے. عام طور پہ دیکھا ہے کہ بیٹے کو تو بہت شہزادے کی طرح رکھتے ہیں
اور بیٹی کو بہت نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی چائلڈ ہے اور وہ بھی چائلڈ ہے. تو براٹ اپ کرنے میں دونوں کو بہت فیئرلی ڈیل کرنا چاہیے. چنانچہ ایک صحابی نے اپنے ایک بچے کو کوئی چیز دی تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا آپ نے دوسرے بچوں کو بھی یہ چیز دی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دوسروں کو تو نہیں دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا کرو. اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا کرو. ہم نے اپنی زندگی میں جو بیٹا سیف اللہ ہے اس کو جب بھی کوئی کھلونا دینا ہوتا تھا تو ہمیں 3 کھلونے خریدنے پڑتے تھے. ہم اس کو ایک کھلونا خرید کے دینا چاہتے تھے لیکن وہ اپنا کھلونا خریدنے کے بعد کہتا تھا ابو حبیب اللہ کے لیے بھی خریدنا ہے. اور جب اس کے لیے خریدنے دیتے تو کہتا تھا میں نے صالحہ کے لیے بھی خریدنا ہے. وہ جب بھی کہیں جاتا تھا کبھی بھی ایک چیز نہیں لاتا تھا, 3 چیزیں لاتا تھا. یہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک ہمدردی کا مادہ تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک فقیر عورت آئی, بوڑھی عورت تھی دیہاتی, اور میری اہلیہ کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کرنے لگی کہ میرے پاس کھانا نہیں اور رمضان شریف آ رہا ہے, میں نے روزے رکھنے ہیں, میں نے فلاں ہے. تو اہلیہ نے ان کو کچھ پیسے دے دیے کہ آپ جا کے رمضان شریف کے لیے اپنی گروسری خرید لیں. اب یہ سیف اللہ باتیں سن رہا تھا تو جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو یہ اپنی امی سے کہنے لگا امی یہ تو اتنی بوڑھی ہے, یہ کیسے چیزیں خریدے گی اور اس کو کھانا پکا کے کون دے گا؟ یعنی چھوٹا بچہ ہے, اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ امی نے پیسے دے دیے ہیں وہ خرید لے گی, لیکن چونکہ وہ بوڑھی تھی اور کمزور تھی تو یہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا امی یہ اپنا کھانا کیسے بنائے گی؟ تو پھر امی مسکرائی, اس نے کہا کہ اچھا ابو سے پوچھو, میں اس کا کھانا بنانے کے لیے ساتھ چلی جاتی ہوں. ہمارے بچوں میں سے یہ صرف سیف اللہ کے اندر خاص بات دیکھی ہے ہم نے. باقی بھی بچے ہیں وہ بھی بڑا کیئر کرتے ہیں, لیکن ان کو ایک کھلونا لے کے دیا تو وہ خوش لے کے آ جاتے تھے, لیکن سیف اللہ ہمیشہ 3 چیزیں ہی لاتا تھا. تو یہ صفت ہوتی ہے, اور یہی چیز پھر ہم نے دیکھا کہ سیف اللہ کی یہ صفت اس کی آگے اولاد میں آئی. چنانچہ